آج ہم لوگ مکۃ المکرمہ کی ہسٹری کے اوپر بات کریں گے، پرانے مکہ کے علاقے اور خاص طور پہ ایک وہاں پر بلڈنگ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بلڈنگ بھی دکھاؤں گا کہ اس میں جن ہیں، اور اس جگہ پہ ہے کنواں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں مزید بھی انفارمیشن دوں گا کیونکہ اس کے اوپر کافی لوگوں کو اختلاف ہے، تو مکمل انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس جگہ پہ ہم لوگ جرول میں موجود ہیں، آج کل اس علاقے کا نام جرول ہے، اور مزید بہت ساری ہسٹری ہے، آرام سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اس لائیو سٹریم میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبدالمالک فرید اور آپ کو خوش آمدید مکۃ المکرمہ میں ایک خوبصورت جرنی کے ساتھ، جو کہ پرانے مکہ کے بارے میں آج ہم لوگ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، پرانی بلڈنگز دیکھیں گے، پرانی بلڈنگز میں کون کون سی چیزیں ہیں، سب کچھ انشاءاللہ بات کریں گے اس بارے میں آرام سے، سکون سے۔ تو آپ اس لائیو سٹریم کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور شروع کرتے ہیں۔ مزید میری ویڈیو اور آڈیو اگر صاف آ رہی ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا دیں، اور آگے ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں آج کے لائیو سٹریم کی یہ جرنی۔ تو اس وقت میں جرول میں موجود ہوں، اور اس جگہ کو کہا جاتا ہے بیر طوا، اور یہاں پر یہ مسجد کی طرح آپ کو لگ رہا ہوگا، پرانی ایک مسجد کی طرح، لیکن اس کے اندر ہے ایک کنواں، جس کنویں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور یہاں پر ایک بس سٹاپ ہے۔ تو تھوڑا سا ٹائم لے کے میں آپ لوگوں کے ذرا کومنٹس دیکھ لوں کہ ویڈیو اینڈ آڈیو بالکل کلیئر آ رہی ہے، تو پھر ہم لوگ آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اور اس وادی یہاں پر اچھا ایک اور پرانی سی مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، جس کا پینٹ بھی ابھی تھوڑا سا جو ہے اترا ہوا ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد کاکی، یہ بھی پرانی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے مکۃ المکرمہ کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی یہ بس سٹاپ بن گیا ہے، پہلے یہاں پر بلڈنگز وغیرہ ہوا کرتی تھی، اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو مسجد الحرام کے مینار بھی نظر آ رہے ہیں بالکل میرے ہاتھ کے سامنے ہی، اور یہاں پر پہلے ایک بینک بھی تھا، ایگزیکٹلی جہاں پر میں اس ٹائم پہ کھڑا ہوں اس جگہ کے اوپر یہ بینک تھا، اور یہ جو کنواں ہے بینک کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے یہ جگہ تھی، اس کے پرانے احوال اس طریقے سے تھے۔ اور جس جگہ پہ ابھی میں کھڑا ہوں یہ ہے جرول کا علاقہ، لیکن پرانا اسے جرول نہیں کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں نا، اس کو کہا جاتا تھا وادی ذی طوا، جو کہ ہمارے کافی یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری میں پہلے، آج کل جو علاقے ہیں جو لوگ مکہ جانتے ہیں میں ان کو ذرا بتا دوں کہ یہ جرول، ظاہر، تیسیر اور حرم تک، کیونکہ حرم مسجد الحرام یہاں سے بہت آگے تھی، بہت دور تھی، یہ ایک اس طرح کا علاقہ دیکھا جاتا تھا۔ حالانکہ جب میں بھی بچپن میں یہاں پر آیا تھا آج سے 27 سال پہلے، تو جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے وہ اس جگہ کو کہتے تھے کہ یار یہ حرم سے بہت دور ہے، ہم لوگوں نے یہاں پر ہوٹل نہیں لینا، ہمیں بہت زیادہ پیدل چل کے آنا جانا پڑے گا، تو اتنا دور اس جگہ کو کنسیڈر کیا جاتا تھا جرول کو۔ یہ پرانے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے جرول کا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں وہ مینار سامنے آپ کو مسجد الحرام کے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بس سٹاپ ہے، یعنی کہ پورے مکہ سے جو سواریاں لے کے آتی ہیں بسیں، وہ یہاں پر آ کے اتارتی ہیں جرول کے بس سٹاپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، پھر یہاں سے پیدل ہی چل کے لوگ جاتے ہیں، وہ سامنے مسجد الحرام ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز ابھی میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں، ایک بلڈنگ پرانی، ہاں یہ جو سامنے آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد تیسیر ہے، اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ پرانی عدالت ہے۔ تو اس عدالت میں پہلے عدالت لگتی تھی، لیکن جب میں آیا تھا تو تب تک، یعنی کہ آج سے 30 سال پہلے سے یہ عدالت بند ہے، لیکن بلڈنگ بند ہے، بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے جیسے پرانی بلڈنگز ہوتی تھی۔ اور اس طرف یہ پوری گاڑیاں جو ہیں یہ مسجد الحرام سے اس ٹائم پہ آ رہی ہیں، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مسجد الحرام کے مینار بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں سے مزید بھی میں آپ کو دکھا دوں تھوڑا سا، تاکہ ہم لوگ آگے پھر بات کریں اس جگہ کی ہسٹوریکل جو ہسٹری ہے اس جگہ کی، اس کے بارے میں، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم زوم، ارے یہ زیادہ زوم ہو گیا، لائیو میں یہ ہے کہ تھوڑا سا نا، ٹھیک۔ تو یہ ہے بیر طوا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، اور اس میں اختلاف ہے ہسٹورینز کا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا وادی طوا میں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے مکہ کی طرف تو یہاں پر وادی طوا ہوتی تھی، جس میں ابی لہب کا علاقہ بھی ہے،
نیچے ریع ابی لہب ہے، ابی لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام سے اس علاقے کا نام ہے، وہ علاقہ ہے ابھی تک اس کا نام یہی ہے۔ نیچے ہے، جیسے ہی جرول سے آپ نکلیں گے تو اس طرف ہے وہ علاقہ، اور ابھی یہ کنویں کی طرف بھی آگے ہم لوگ جاتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وادی کا نام تھا وادی طویٰ، تو اس میں کافی سارے کنویں تھے، جہاں پر ان میں سے کوئی بھی کنواں ہو سکتا ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ تو ضروری اس کنویں کو کیوں کہیں کہ یہی کنواں تھا، اور اس کنویں کا نام بھی بئر طویٰ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ حالانکہ دوسرے کنویں بھی تھے، ان کے نام ابھی میں بالکل صحیح یاد نہیں کر رہا، لیکن اس وادی طویٰ میں دوسرے کنویں بھی ہوا کرتے تھے۔ لیکن خلافت عثمانیہ کے دور میں یہاں پر یہ کنواں، یعنی کہ اس کو ایک ہسٹوریکل شکل دے دی گئی، اور یہاں پر لوگ اسی کنویں کو ہی سمجھنے لگ گئے کہ اسی کنویں سے ہی ایگزیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے۔ حالانکہ اس کی دلیل نہیں ہے، لیکن ابھی تک کافی لوگ ہیں، وہ لوگ اس چیز کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ایگزیکٹ وہی کنواں ہے۔ مگر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اختلاف ہے ہسٹورینز کا، تو میں ذرا آپ کو دکھا دوں یہ بئر طویٰ، اور اس کے بارے میں یہ مختلف آراء ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ پھر چلیں گے آگے، وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ ایک بلڈنگ ہے جس کا نام کہتے ہیں کہ اس میں جن ہیں، اور وہ بلڈنگ گرا نہیں پایا، اور اس کی سچویشن وہیں پر ہی میں ایکسپلین کروں گا۔ بہرحال یہ ہم لوگ آ گئے ہیں بئر طویٰ کے پاس۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح اس کی ایک شکل بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ نیچے سے دیکھیں تو وہ آپ کو پتھر کی اینٹیں پرانی نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح کی بلڈنگ ہے، اوپر ہلکا سا مینار کی طرح بنا ہوا ہے، اور مینار کے اندر بھی ایک کھڑکی ٹائپ کچھ بنا ہوا ہے اندر، اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ کو ابھی بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو جدید شکل دے سکیں، کیونکہ یہ ہسٹوریکل پلیس ہے، تو اس کے اوپر ابھی یہاں پر یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور یہ بند ہے اس ٹائم پہ۔ اور اس دروازے سے اندر جائیں تو اندر صرف ایک کنواں ہی ہے، مسجد نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی شکل اگر آپ دیکھیں تو آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مسجد ہو، مگر یہ مسجد، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ باقی دیکھیں آپ مسجد الحرام یہاں سے کتنا قریب ہے، اور یہ ہسٹوریکل جگہ ہے یہاں پر مکۃ المکرمہ میں، جرول کے علاقے میں۔ اب یہاں پر الحمدللہ بہت زیادہ ترقی یافتہ کام ہو رہا ہے، تو بہت جلدی جو ہے جگہوں کی شکل بدل رہی ہے۔ تو اس کنویں کے بارے میں نے یہی آپ لوگوں سے بتانا تھا کہ اس میں اختلاف ہے کہ واقعی کیا وہی کنواں ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، کیونکہ جو ہسٹری میں آیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی طویٰ میں غسل فرمایا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات گزاری۔ جب مکہ کی طرف 3 بار جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف انٹر ہوتے تھے تو اسی طریقے سے وادی طویٰ میں ایک رات گزارتے تھے، غسل فرماتے تھے، اور پھر آگے مکہ، کیونکہ مکہ جو تھا بالکل محدود تھا، مسجد الحرام کے ارد گرد ہی گھر ہوا کرتے تھے، تو پھر مکہ کی طرف یعنی کہ آگے جاتے تھے۔ حالانکہ ابھی بالکل شکل چینج ہو چکی ہے، اور مسجد الحرام بئر طویٰ تک آ چکی ہوئی ہے۔ اور ابھی آگے چلتے ہیں، آپ کو ایک خوبصورت سی بلڈنگ میں دکھاتا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر جن ہیں، اسی وجہ سے اس بلڈنگ کو گرایا نہیں گیا۔ اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو اس پہاڑ کا نام جبل ہندی ہے، ہند کے نام سے۔ یہاں پر یہ پورا اوپر پہلے محلے ہوا کرتے تھے، اب ختم ہو گئے ہیں، اور مسجد الحرام کی ایکسٹینشن یہاں تک آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں ذرا بلڈنگ۔ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ جرول کا علاقہ ہے مکۃ المکرمہ کا، اور خوبصورت شام ہے یہاں پر۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے آئے یہاں پر، اور آپ مکۃ المکرمہ گھومیں پھریں۔ اچھا، یہ بڑی بلڈنگ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ یہ ہے بھائی مستشفیٰ ولادہ، مطلب بچے یہاں پر پیدا ہوتے تھے، عربی میں مستشفیٰ ولادہ کہتے ہیں، جہاں پر ولادت ہوتی تھی بچوں کی۔ تو یہ کھلا تھا، چلتا تھا، جب میں یہاں پر آیا تھا یہاں پر صحیح کام چلتا تھا، اے سی وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مین گیٹ تھا اس کا، یہاں پر دیکھیں منسٹری آف ہیلتھ لکھا ہوا ہے ہاسپٹل کا، تو یہ سین ہے اس کا۔ اور ابھی یہ دیکھیں، یہ پورا مسجد الحرام کا پروجیکٹ چل رہا ہے، وہاں پر دیکھیں مینار نظر آ رہے ہیں، یہ مسجد الحرام کا پروجیکٹ ہے، یعنی کہ جو چیزیں مسجد الحرام کے ساتھ جڑی ہوں گی ان میں سے ایک ہے، ٹھیک۔ تو ابھی یہ بلڈنگ ہمارے سامنے ہے، بس میں چاہ رہا ہوں کہ کہیں سے بہتر شکل میں نظر آئے تو میں آپ کو دکھاؤں۔ جس بلڈنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ اس میں جن ہے، اس وجہ سے اس کو گرا نہیں پائے، اور ابھی تک بلڈنگ موجود ہے. اور مکہ کی پرانی اور خوبصورت بلڈنگز میں سے ایک بلڈنگ ہے یہ. تو پچھلے دنوں میں جب میں گیا تھا العمودی میوزیم میں، وہاں پر اس بلڈنگ کی تصویر تھی. تو آج کے لائیو سٹریم کا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بیر طوا بھی دکھا دوں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بلڈنگ بھی دکھا دوں. ٹھیک، تو سوچا ایک ہی لائیو سٹریم میں آپ کو تھوڑا سا مکہ کی ہسٹری بتا دوں. خیر، اس طرف منڈی ہے مکہ کی پرانی منڈی، اور کبوتروں کا بازار بھی اسی طرف ہوا کرتا تھا پرانا. یہ ان بلڈنگز کے پیچھے جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں، یہاں سے آئی تھنک بلڈنگ صحیح نظر آئے گی. تو یہاں سے یہ بلڈنگ دکھاؤں میں آپ کو، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں ہاں ابھی دیکھیں آپ کو بالکل صاف یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے. بہت ہی خوبصورت ایک محل کی طرح یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے. یہاں پر پرانی سب بلڈنگز ٹوٹ گئی ہیں. ایک یہ بلڈنگ اور یہ اس کے ساتھ والی جو بلڈنگ ہے وہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے. تو یہ دونوں بلڈنگز ابھی بچی ہوئی ہیں، جو کہ مسجد الحرام کے دیکھیں ساتھ ساتھ والے سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ نئی ایک بلڈنگ یہاں پر بن رہی ہے. لیکن یہ والی بلڈنگ یہاں پہ بچی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں ابھی تک یہاں پر محلوں میں یہی مشہور ہے کہ اس میں جن ہے بھائی، اسی لیے یہ گرا نہیں سکتے اس بلڈنگ کو. تو بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے، پرانی بلڈنگز میں سے ہے. اور یہ یہاں سے آپ کو خاصی صاف نظر آ رہی ہے، کر کے دکھا دوں. ہاں یہ دیکھیں، اس کی کھڑکیاں جو ہے نا، دیکھیں اس میں اے سی کی جگہ نہیں ہے، اور اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک کتاب کی طرح بنی ہوئی ہے. اور اگر یہی کتاب والا نقشہ میں دیکھوں تو جو پرانی عدالت میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا، اس کے اور اس کی کھڑکیاں دیکھیں، لکڑی کی پرانی کھڑکیاں ہیں، اے سی کی جگہ ہے نہیں یہاں پر. اور ابھی آپ کو صحیح یہاں سے نظر آ رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لائف کر رہا ہوں. تو یہ دیکھ لیں اس طرف یہ پرانی بلڈنگ، اور آگے ابھی تھوڑا سا چلتے ہیں. میں نے سوچا کہ آگے بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں، اور پھر ہمارا لائیو سٹریم بند کریں گے. تھوڑا سا ہسٹری آپ کو مکہ کی دکھائی ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کو نا پرانے مکہ کے احوال، پرانے علاقے بتاؤں. اور ابھی ہم لوگ خاص طور پہ بالکل جرول کے سینٹر میں ہیں، کیونکہ جرول مشہور ہے اپنی منڈی کی وجہ سے. تو جرول کی منڈی اس طرف اندر ہے، اور یہاں پر یہ پوری ساری پرانی دکانیں جو ہیں نا، یہ پہلے کھلی ہوئی کرتی تھی، لیکن اب یہ بند ہو گئی ہیں. یہاں پر مسجد الحرام کے پروجیکٹس چل رہے ہیں، ہوٹلز بنیں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور یہ دیکھیں یہاں پر ایک مستہلک ہوتا تھا، پرانی ایک سپر مارکیٹ، ہم لوگ گروسری یہاں سے لیتے تھے جب ہم چھوٹے تھے. اور اس طرف ہے اندر مکہ کی منڈی پرانی، اب نئی منڈی بڑی دوسری طرف بن چکی ہوئی ہے. وہ میں نے میرے ولاگز میں آپ کو دکھایا ہے پہلے، تو وہ ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بلڈنگ دیکھیں یہاں سے بھی آ رہی ہے، یہ دیکھیں سامنے ہی زمزم ٹاور. اور دیکھیں یہ ایک فریم اتنا خوبصورت آ رہا ہے کہ تقریباً کم از کم کوئی 80 90 یا 100 سال پرانی بلڈنگ ہوگی یہ والی. یہ آپ کو ساتھ نظر آ رہی ہے، اور بالکل نئی بلڈنگ، دنیا کی سب سے بڑی گھڑی مکہ کی، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ایک ہی فریم میں دونوں چیزیں کٹھی نظر آ رہی ہیں. یہ چلیں جی، آج کے لائیو سٹریم سے میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. میری ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو لے آئے مکہ میں، آپ یہاں پر مکہ آ کے دیکھیں اور عمرہ حج کریں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی خیر عطا فرمائے. چلیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور لائیو سٹریم میں، کسی اور ولاگ میں. تب تک کے لیے آپ کی اجازت. اللہ حافظ.